یمن کی حوثی تنظیم انصاراللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کر رہی ہیں۔ فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے صنعا ایئرپورٹ کے محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں حوثیوں نے سعودی عرب پر صنعا ایئرپورٹ پر فضائی حملے کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور جواب دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ ایران امریکہ عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے ثالثوں کی 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش۔ مقصد عبوری معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ رائٹرز کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ثالثوں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 روز سیز فائر کی تجویز پیش کی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تصادم کو ختم کیا جا سکے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی آج رات اسلام آباد پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ کل پاکستانی قیادت سے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر ایرانی وزیر داخلہ کے دورہ پاکستان شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ امریکہ سے لڑائی کے باوجود ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی کہ ہمیں ثالثوں کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ ہم بارہا واضح کر چکے ہیں کہ خطے کے ممالک سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ امریکی فوج کی مسلسل نویں رات ایران پر حملے۔ صبح ہرمزگان اور بوشہر، سیرک، چابہار، کنار، تبریز اور خوستان کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بحری صلاحیتوں، میزائل، ڈرون لانچ سائٹس اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور شہری ملاحوں پر حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کے جوابی حملے شام، اردن، بحرین اور کویت پر میزائل داغ دیے۔ اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شام کے علاقے الطنف میں بھی امریکی کمانڈ سینٹر پر حملہ۔ ایرانی فوج نے نیشنل ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کے ذریعے ملک کے مغربی علاقے میں MQ-9 ڈرون مار گرایا، جس کے بعد خطے میں امریکی کروز میزائل بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 آئل ٹینکرز بھی دھماکے سے تباہ ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی فوجی شکست کا بدلہ لینے کی کوشش میں ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کو مارنے کے جواب میں ہم نے آج ایران پر شدید حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوجیوں کی ہلاکتوں پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ جو فوجی مارے گئے وہ اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ہلاک ہونے والے امریکیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران پر بہت سخت حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان میں برتری حاصل ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں نہ دھمکی دی جا سکتی ہے، نہ لالچ۔ دنیا کو احساس ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ جنگ کا خاتمہ یا تو مکمل عسکری فتح کے ذریعے ممکن ہے یا پھر مذاکرات کے ذریعے۔ مذاکرات کا درست وقت وہ ہوتا ہے جب آپ فوجی محاذ پر ٹھوس میدانی اور اسٹریٹجک کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں۔ ایران مؤثر بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا اور ایران نے اپنے نظام کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔
महीने और 15 रोज का सिस्टम हुआ पुराना, तेल का भाव अब खुलेगा रोजाना। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार मंजूर कर लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी। ओगरा को ग्रीन सिग्नल मिल गया। हफ्ता और इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7 कारोबारी दिनों के औसत आलमी निर्खों से मुंसलिक होंगी। कीमत दरामदी लागत और प्रीमियम की बुनियाद पर रोजाना तय होगी। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतशुमारी इक़दामात जारी रखने का फैसला। काबीना ने इक़दामात रवा माली साल जारी रखने की मंजूरी दे दी। फैसला अमल दरामद के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवा दिया गया। फैसले के तहत गुज़श्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। नई आसामियों की तख्लीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल के दौरान हर किस्म की सरकारी गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त नहीं होगी। हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स कम करके 18% किए जाने का इम्कान। वज़ारत सनअत व पैदावार और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान मशावरत जारी। फाइनेंस बिल 2026 के तहत सेल्स टैक्स शरह में 17% तक इजाफा किया गया था। टैक्सों में कमी से मुताल्लिक हतमी फैसला वफाकी काबीना से मशरूत होगा। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर आज़म माकानी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। अनीता वज़ारत दाखिला भी पहुँची। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ व मुश्तरका तरजीह है। कारोबार के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। एंडी बर्नहम बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। किंग चार्ल्स की एंडी बर्नहम को हुकूमत बनाने की दावत। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर खिताब में कहा कि ये मेरे लिए एक तारीख साज लम्हा है। बरतानवी सियासत में इस्लाहात के लिए काम करेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।